نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 893، 24واں پارہ، سورہ حامیم سجدہ، تیسرا رکوع، آیت نمبر 19 تا 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ ان لوگوں کو خبردار کر دیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے، اپنی ضد پر قائم رہیں گے، تو ان کا انجام دنیا میں عاد اور سمود جیسا ہوگا۔ پھر قوم عاد اور سمود کا تذکرہ آیا۔ اب ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، چل پڑیں گے، پھر ان کو میدان محشر میں روکا جائے گا، وہاں ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، الگ الگ ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی، پھر وہاں سے ان کو دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، اور ان کو روک کر ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی، حساب لیا جائے گا۔ جب حساب کتاب لیا جائے گا تو اس وقت وہ پریشانی کے مارے انکار کر دیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیش کریں گے گواہی کے طور پر، وہ کہیں گے یہ تو آپ کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور گواہیاں پیش کریں گے، وہ کہیں گے یہ بھی ہم نہیں مانتے۔ اللہ پوچھیں گے پھر کیسی گواہی ہو، وہ کہیں گے خود ہمارے اندر کی گواہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء، ان کی جلد یہ بول بول کر بتائیں گے کہ انہوں نے یہ جرم کیے۔ تو پھر وہ اپنے ان اعضاء سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ کم بختو، تمہیں آگ سے بچانے کے لیے ہی تو میں جھوٹ بول رہا تھا، میں انکار کر رہا تھا، اور تمہیں کس نے کہا، کیا آفت پڑی تھی تمہارے اوپر کہ تم اقرار کرو اور پھر بعد میں آگ میں جلو، اور تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بولنا سکھایا ہے، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ لہذا روایات میں آتا ہے کہ بعض کفار جو ہیں وہ جب انسانوں سے چھپ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو چھپ کے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ایک تو اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی، دوسرا اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے اعضاء نے جب گواہی دینی ہے تو ان سے کیسے چھپائے گا، ان سے چھپ کے کرے گا کیسے؟ یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بس جب انسان نہ ماننے پر آئے تو اس کی عقل الٹے الٹے فیصلے کرتی ہے۔ دیکھیے لفظی معنی ہے وَيَوْمَ، اور جس دن یحشر جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار دوزخ کی طرف، فہم تو وہ لوگ یوزعون روکے جائیں گے حساب کے لیے، اور یوزعون کا دوسرا معنی ہے جماعت بندی کی جائے گی، ان کی گروہ گروہ ٹولیاں ٹولیاں بنا دی جائیں گی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ما جاؤہا وہ آئیں گے اس کے پاس، یعنی دوزخ کے قریب آ جائیں گے، جہاں حساب کی جگہ ہے وہاں آ جائیں گے، شہیدہ تو پھر گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، و جلودہم اور ان کی جلدیں یعنی سارے اعضاء، بما کانوا اس چیز کی جو تھے وہ یعملون کرتے۔ وقالو پھر وہ کہیں گے لجلودہم اپنی جلدوں سے یعنی اپنے اعضاء سے، لما کیوں، شہید تم نے گواہی دی، علینا ہمارے خلاف، قالو تو وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ، یعنی ان کا سوال جو ہوگا نا وہ کیوں گواہی دی بھی ہوگا اور کیسے، تمہیں بولنا کیسے آیا؟ تو اس کے جواب میں پھر وہ کہیں گے انطقنا اللہ، ہمیں قوت گویائی دی اللہ نے، الذی وہ ذات جس نے انطقا
گویائی عطا فرمائی کل شیء ہر چیز کو، وہو اور وہی ذات ہے خلقکم، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہیں اول مرتن پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لہذا یہ نہ سوچو کہ اللہ سے کوئی عمل چھپا رہ جائے گا اور ہم وہاں جھوٹ بول کر کام چلا لیں گے۔ با محاورہ دیکھیں جی، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون، ان کی کھالیں کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے، یعنی اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ واپس لے جایا جا رہا ہے، اور اس وقت جو مخاطب ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم واپس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔